بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن ہے یہ دا فلائی۔ فلائی بولتے ہیں کس کو؟ اڑنے کو، لیکن مکھی جو ہوتی ہے اڑنے والی مکھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فلائی۔ یہی جو مدھو مکھی نہیں، یہ والی مکھی، ہاں، جو آپ کو پریشان کرتی رہتی ہے مکھی، وہ والی مکھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فلائی۔ اب تو ختم ہو گئی ہے، زیادہ نظر نہیں آتی، ورنہ جہاں پر گندگی وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، پھر بھی کہیں کہیں نظر آ جاتی ہیں تو جی، فلائی اس کو بولتے ہیں کیا؟ فلائی۔ یہ ایک بہت دلچسپ نظم ہے، اس کے اندر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مکھی جو چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن مکھی کے لیے نسبتاً وہ تمام چیزیں جو ہم کو چھوٹی لگتی ہیں وہ کتنی بڑی ہوتی ہیں۔ مان لیجئے کہ پھول کی ایک پتی چھوٹی سی، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایک پتی ہے، لیکن مکھی کے لیے وہی چیز وہ ایک تلوار کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نسبتاً اور ریلیٹیولی اگر ہم اس کو موازنہ کریں تو جو چیز ہمارے لیے چھوٹی سی ہے وہ چیز اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی ہے۔ تو اس زاویے سے ایک بہت دلچسپ نظم ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے الفاظ و معنی اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ انٹو، انٹو یہ قدیم حرف جار ہے جو کہ ٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انٹو یہ ٹو کے لیے، یہ ٹو ہی ہے دراصل، لیکن قدیم انگلش میں اس کو انٹو زیادہ بولا جاتا تھا، انٹو۔ تو انٹو اگر آپ کہیں پر لکھا دیکھیں تو اس کا مطلب ٹو ہی ہوتا ہے دراصل۔ لارجلی بڑے حد تک، خاص طور پر اور بڑے حد تک۔ It was largely a matter of trial and error۔ یہ ایک بڑی حد تک، ایک بڑی حد تک یہ ایک سعی اور خطا کا مسئلہ تھا یا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، a matter of trial and error، سعی اور خطا کا مسئلہ۔ ٹرائل اینڈ ایرر بولتے ہیں کوشش کرنا اور کوشش میں پھر ناکامی حاصل کرنا، پھر اس کی بنیاد پر سبق حاصل کرنا، اور پھر جو ہے اس سے آگے بڑھنا۔ اس کو بولتے ہیں کیا؟ ٹرائل اینڈ ایرر۔ ٹرائل، ٹرائی کے معنی کوشش کرنا، اسی سے ناؤن آتا ہے ٹرائل، کوشش، سعی، اور ایرر بولتے ہیں غلطی کو، خطا کو۔ ٹرائل اینڈ ایرر، سعی اور خطا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کوئی نیا کام کرتے ہیں تو وہ ایک بار میں ہی نہیں ہو جاتا، آپ کو ٹرائل اینڈ ایرر کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ کس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے؟ ٹرائل اینڈ ایرر کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ سیکھتے ہیں۔ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، جی، یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کے معنی وہی ہو گئے، آزمائش اور کوشش اور آزمائش، یہ معنی ہو گئے۔ جی بالکل ایک ساتھ بولا جاتا ہے یہ، لیکن یہاں پر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ایرر کے معنی نہیں ہے، یہاں پر ایرر کے معنی یعنی غلطی کے معنی، ٹرائل اینڈ ایرر۔ ٹھیک ہے، تو ٹرائل اینڈ ایرر، ا میٹر آف ٹرائل اینڈ ایرر، سعی اور خطا کا مسئلہ۔ لارجلی بڑی حد تک، اٹ واز لارجلی اے میٹر آف ٹرائل اینڈ ایرر، بڑی حد تک یہ ایک سعی اور خطا کا مسئلہ تھا۔ بائی اینڈ لارج، بائی اینڈ لارج کل ملا کر، بائی اینڈ لارج اردو میں یہ لفظ بہت پڑھتے، بہت بولتے ہیں آپ لوگ، کل ملا کر، کل ملا کر کو انگلش میں بولیں گے بائی اینڈ لارج، کل ملا کر۔ بائی اینڈ لارج آئی انجوائڈ مائی ٹائم ایٹ دا اسکول، کل ملا کر میں نے اسکول میں مزے کیے۔ بائی اینڈ لارج آئی انجوائڈ مائی ٹائم ایٹ اسکول، آپ بولیں کہ کل ملا کر میں نے مدرسے کی زندگی میں کیا کیے؟ مزے کیے، تو آئی انجوائڈ مائی، ہاں جی، جی، ایٹ لارج مجموعی طور پر، ایٹ لارج مجموعی طور پر۔ روز بڈ، روز گلاب کو بولتے ہیں، گلاب کا پھول، روز بڈ، بڈ بولتے ہیں کلی کو یا غنچے کو یا شاخ کو، روز بڈ گلاب کی کلی، غنچہ، انار کلی نہیں، گلاب کی کلی۔ پریکل، پریکل کے معنی تھورن، ثورن، کانٹا، تھورن جی، کانٹا۔ کانٹا جو ہوتا ہے، جو پھول وغیرہ کا کانٹا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تھورن بولتے ہیں، اور پریکل بھی بولتے ہیں۔ چبھنا، ٹو پریکل جب ورب ہوتا ہے تو اس کے معنی چبھنا۔ اچھا، اسپیئر، اسپیئر کے معنی نیزہ، بھالا، برچھا، اسپیئر۔ ٹو پریکل چبھانا۔ ہز مسٹاش پریکلڈ وین ہی کسڈ می،
اس کی مونچھیں چبھتی تھیں جب وہ بوسہ لیتا تھا. جاوید صاحب دیکھ نہیں رہے ہیں اوپر. his his mustache prickled when he kissed me. اس کی مونچھیں چبھیں جب اس نے بوسہ لیا. پرکلی کانٹوں سے بھرا ہوا خاردار. پرکلی کانٹوں سے بھرا ہوا خاردار. گرین دانا تخم. دانا اور تخم اور غلہ گرین. اچھا جی. ٹو گو اگینسٹ دا گرین فطرت اور استاد کے خلاف جانا. ٹو گو اگینسٹ دا گرین فطرت اور استاد کے خلاف جانا. جی یعنی مان لیجئے آپ کے پاس ایک گیہوں کا بیج ہے، اگر آپ اسے بوئیں گے تو کیا نکلے گا؟ گیہوں نکلے گا. لیکن اگر آپ اس سے یہ چاہیں کہ یہ جو ہے فطرت کے خلاف اس سے کوئی جو ہے دھان نکل آئے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یا کوئی یہ اچھی چیز ہوگی آپ کا ایسی توقع رکھنا؟ تو اسی سے مفہوم ہے یہ ٹو گو اگینسٹ دا گرین فطرت یا استاد کے خلاف جانا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس کا لو میرج کرنا اس کا فطرت کے خلاف جانا تھا، یعنی جو عادت اور جو استاد فیملی میں تھی اس کے خلاف جانا تھا. his love marriage was going against the grain. his love marriage was going against the grain. اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں جی. مسٹرڈ سرسوں. مسٹرڈ سرسوں یا رائے. مسٹرڈ سیڈ بیج، مسٹرڈ کا بیج، سرسوں کا بیج. فیئرس فیئرس اس کے معنی تند مزاج، تند خو. لوفٹی اس کے معنی بلند اعلی. لوفٹی بلند اعلی. آگے دیکھیں واسپ بھیڑ تتیا. واسپ بھیڑ تتیا ہوگا بہت کیا کہتے ہیں پیلے سے رنگ کا ہوتا ہے نا، اور کہیں کہیں کالے کالے سے رنگ کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کئی نسلیں بھی ہوتی ہوں گی اس میں، ظاہر سی بات ہے. ہوتا ہے بہت کیا کہتے ہیں محب محب وطن جانور ہے بہت یہ. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر اگر آپ بیٹھ جائے تو کسی کا پالا پڑا ہے اس سے؟ تقریباً سبھی کا پڑا ہوگا. تتیے سے جی جی. اور اس کو جو ہے فارسی میں زمبور بولتے ہیں، زمبور. واسپ بھیڑ تتیا زمبور. لیپرڈ تیندوا چیتا. لیپرڈ تیندوا. تیندوا بولتے ہیں لیپرڈ کو، چیتا تو خیر چیتا ہوتا ہے لیکن چیتے کے جیسا ہوتا ہے تیندوا. اسپیک اسپیک ذرہ داغ دھبا. اسپیکس آف ڈسٹ یا اسپیکس آف ڈرٹ مٹی یا گندگی کا دھبا یا ذرہ، مٹی کا ذرہ. ٹھیک ہے. لیمکن بھیڑ کا بچہ. لیمکن بھیڑ کا بچہ. شیفرڈ چرواہا. لیم جو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ بھیڑ اور بکری کو کیا بولتے ہیں؟ لیم. کن بولتے ہیں انگلش میں رشتہ دار کو. کن کن بولتے ہیں کس کو انگلش میں؟ رشتہ دار کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹو کن رشتہ دار، اس کو بھی نیکسٹ ٹو کن اگلا جو ہے آپ کا مطلب رشتے میں اگلا آپ کا جو ہے وارث. نیکسٹ ٹو کن یا نیکسٹ کن، سوری نیکسٹ کن بولتے ہیں آپ کا اگلا وارث یا آپ کا کیا کہتے ہیں رشتے میں آپ کا اگلا شخص. نیکسٹ کن بولتے ہیں. کن رشتے دار کو بولتے ہیں. تو لیم کن بھیڑ کا بچہ. شیفرڈ چرواہا. چلیے جی اس کا ترجمہ دیکھ لیا جائے. دا فلائی مکھی. ہاؤ لارج unto the tiny fly must little things appear. A rosebud like a feather bed, its prickle like a spear. How large کتنی بڑی to the tiny fly ایک چھوٹی مکھی کو must little things appear چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی
مکھی کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی بڑی بڑی نظر آتی ہوں گی. A rosebud like a feather bed. ایک کیا کہتے ہیں گلاب کا غنچہ یا گلاب کی کلی ایسی نظر آتی ہوگی جیسا کہ نرم و گداز بستر، یا جیسا کہ آ، اس کا فیذر بولتے ہیں اس کو، پنکھ، جو پنکھ ہوتے ہیں نا جانوروں کے پنکھ، اس کو بھی فیذر بولتے ہیں، جیسا کہ پنکھ والا بستر. ٹھیک ہے، پنکھ، جانوروں کے پنکھ سے بہت سارے بستر اور گرم چیزیں بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیکٹس بنتی ہے اور بستر بنتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. اٹس پریکل لائک اے اسپیئر، اور اس کی خار یعنی اس کا کانٹا ایسا جیسا کہ کوئی برچھا. ٹھیک ہے. ہاؤ لارج، دوبارہ سے دیکھیں، ہاؤ لارج انٹو دا ٹائنی فلائی مسٹ لٹل تھنگس اپیئر. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، لٹل تھنگس جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، لیکن اس کو مؤخر کیا گیا ہے. شعر وغیرہ میں یا بول چال میں بھی کر سکتے ہیں آپ، کسی خاص آ، چیز کی رعایت میں آپ سبجیکٹ کو مؤخر کر سکتے ہیں. تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہے یہاں پر. تو ہاؤ لارج انٹو دا ٹائنی فلائی، ایک چھوٹی سی مکھی کو کتنی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہوں گی. ایک گلاب کی کلی ایسے نظر آتی ہوگی جیسے پنکھوں کا بستر، اور اس کا کانٹا ایسے نظر آتا ہوگا جیسا کہ ایک برچھا یا نیزہ. A dewdrop like a looking glass, a hair like a golden wire, the smallest grain of mustard seed as fierce as coals of fire. A dewdrop، شبنم کا ایک قطرہ. ڈیو شبنم کو بولتے ہیں، ڈراپ قطرے کو بولتے ہیں. ڈیو ڈراپ شبنم کا قطرہ. ایک شبنم کا قطرہ ایسا نظر آتا ہوگا جیسا کہ ایک دیکھنے والا چشمہ یا شیشہ، ایک دیکھنے والا چشمہ یا شیشہ. ٹھیک ہے، جب شیشے سے آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ چیز بڑی نظر ہو کر آتی ہے، تو اس طریقے سے ایک شبنم کا قطرہ ایسے جیسے کہ دیکھنے والا شیشہ. A hair like a golden wire، اور ایک بال ایسا نظر آتا ہوگا جیسے کہ سنہرے رنگ کا تار. The smallest grain of mustard seed، اور سب سے چھوٹا مسٹرڈ کے بیج کا دانا، سب سے چھوٹے مسٹرڈ کے سیڈ کا یعنی سرسوں کے بیج کا دانا ایسا نظر آتا ہوگا جیسا کہ اتنا ایز فیئرس از کولس آف فائر، اتنا تند خو اور اتنا سخت اور اتنا تیز نظر آتا ہوگا جیسا کہ کولس آف فائر، آگ کے کوئلے. ٹھیک ہے، سرسوں جو ہوتی ہے بالکل بھڑکتے ہوئے پیلے رنگ کی ہوتی ہے، بھڑکیلے پیلے رنگ کی ہوتی ہے، اور آگ بھی جب جلتی ہے تو بھڑکیلے پیلے رنگ کی یا لال رنگ کی ہو جاتی ہے. تو اتنا تند خو نظر آتا ہوگا جتنا کہ آگ کے کوئلے. A loaf of beard, a lofty hill, a wasp, a cruel leopard, and specks of salt as bright to see as lambkins to a shepherd. A loaf of bread، روٹی کا ایک ٹکڑا ایسا نظر آتا ہوگا جیسا کہ ایک اونچا پہاڑ. A wasp, a cruel leopard، اور ایک بھیڑ یعنی ایک تتیا ایسا نظر آتا ہوگا جیسا کہ ایک ظالم تیندوا. And specks of salt as bright to see، اور نمک کے ذرات اتنے روشن نظر آتے ہوں گے دکھنے میں جتنا کہ بھیڑ کے بچے نظر آتے ہیں ٹو اے شیفرڈ، ایک چرواہے کو. والٹر ڈیلامارے، جہاں تک میں اس کو صحیح تلفظ کر پا رہا ہوں، اگر والٹر ڈیلامارے. اینڈ اسپیکس آف سالٹ، اور نمک کے ذرات ایز برائٹ ٹو سی، دکھنے میں اتنے روشن نظر آتے ہوں گے ایز لیمکنس، جتنا کہ بھیڑ کے بچے ٹو اے شیفرڈ، ایک چرواہے کے لیے. اباؤٹ دا پوئٹ، شاعر کے بارے میں. والٹر ڈیلامارے 1873 to 1956 was born in England. والٹر ڈیلامارے وفات پیدائش 1873 اور وفات 1956. was born in England، وہ انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے. He wrote for adults as well as for children، وہ بڑوں کے لیے لکھا کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی. The poem tells us how big everything appears to a small fly، یہ نظم ہم کو بتاتی ہے کہ کیسے
हाउ बिग, कि कितनी बड़ी हर चीज नजर आती है। दिस पोएम टेल्स अस हाउ बिग एवरीथिंग अपीयर्स टू ए स्मॉल फ्लाई। एक छोटी मक्खी को कैसे कितनी बड़ी हर चीज नजर आती है, ये पोयम हमें इस बारे में बताती है। चलिए